بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، مائی نیم از اویس عمر اینڈ یو آر واچنگ جی کے ود انجینئر۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے این بی پی کی گروپ ڈسکشن کے حوالے سے۔ میں تھوڑی سی مصروفیت کی وجہ سے نہیں بنا سکا ویڈیو، آج بھی میں ویڈیو میں تھوڑی سی چیزیں ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ باقی یہ جو این بی پی کی گروپ ڈسکشن ہے نا، زیادہ سے زیادہ آپ کو بولنے کا موقع ملے گا 1.5 سے 2 منٹ۔ 1.5 سے 2 منٹ میں آپ نے اپنے آرگومنٹس جو 2-3 آرگومنٹس آپ دے سکتے ہیں اپنے ٹاپک کے حق میں، وہ آپ نے دینے۔ تو یہ چیزیں تو سمپل، آپ اپنے 1-2 پوائنٹس بھی بنا لیں گے نا، تو ان 1-2 پوائنٹس کو بھی پریپیئر کر لیں تو آپ کا ہو جائے گا گروپ ڈسکشن۔ کوئی اتنا مشکل بات نہیں ہے، آپ تھوڑا سا گوگل کر لیں اپنے ٹاپک کو، 1-2 پوائنٹس جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں ان کو لکھ لیں، ان کے متعلق تھوڑی سی اپنے آرگومنٹس بلڈ کر لیں تو ہو جاتا ہے۔ چلیں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، تھوڑا سا اس ٹاپک کو دیکھ لیتے ہیں، شوڈ یو تھنک پالیسی فرسٹ اور پریکٹس فرسٹ۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہم پالیسی اور پریکٹس دونوں کی ڈیفینیشنز کو دیکھ لیتے ہیں۔ پالیسی کیا چیز ہے؟ کوئی بھی آرگنائزیشن ہے، کوئی بھی کمپنی ہے، کوئی بھی بینک، ہم اگر بینکنگ کی بات کریں تو بینک کی بات کر لیں، جو ان کی ہائر مینجمنٹ ہوتی ہے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے امپلائیز سے کچھ چیزیں، کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز وہ بناتے ہیں، کچھ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ وہ جو ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں نا، وہ پالیسی کی صورت میں وہ بناتے ہیں کہ ہمارے امپلائی کو یہ چیزیں کرنی چاہیے، ڈریس اس طرح ہونا چاہیے، کھانا پینا اس طرح، آنا اس ٹائم پہ، یہ ساری یہ پالیسیز ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کی ہوتی ہیں، کسی بھی کمپنی کی ہوتی ہیں، کسی بھی بینک کی ہوتی ہیں۔ تو جو ہائر مینجمنٹ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں پالیسی۔ پریکٹس کی بات کریں تو پریکٹس کیا چیز ہے؟ ان پالیسیز کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن جو ہے وہ پریکٹس ہے۔ یعنی پریکٹس کو اگر آپ انگلش میں دوسرے الفاظ میں ڈیفائن کریں تو لوئسٹ لیول آف بزنس بیہیویئر، یعنی کہ بزنس کے اندر جو بیہیویئر ہے امپلائیز کا، لوئسٹ لیول پہ بھی جو چیزیں فالو ہو رہی ہوتی ہیں، دیٹ آر دی پریکٹسز آف دیٹ کمپنی یا آرگنائزیشن، جو بھی آپ کہتے ہیں۔ اچھا، پالیسی اور پریکٹس، پالیسی ایک تھیوریٹیکل چیز ہے جو بک میں لکھ دی گئی ہے، جو ایک کمپنی کے مینول میں لکھ دی گئی ہے، رولز اینڈ ریگولیشن میں لکھ دی گئی ہے۔ پریکٹس جو ہے وہ پریکٹیکل تھنگ ہے، جو آپ نے اپنے عمل سے وہ چیزیں آپ نے دکھانی ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں لا کی اسٹڈی ایک الگ چیز ہے، لا کی پریکٹس کرنا جو لائرز کرتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، اور پھر اس لا کو امپلیمنٹ کروانا وہ ایک الگ چیز ہے۔ لا بنانا آسان ہے، اس کا امپلیمنٹ کروانا اس کو وہ مشکل ہے۔ یعنی کہ پالیسی بنانا آسان ہے اور اس کو پریکٹس کرنا، یعنی کہ عملی طور پر اس کو یعنی ظاہر کرنا، وہ چیزیں دکھانا عملی طور پر آرگنائزیشن کے اندر، وہ مشکل چیز ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہوگی، پالیسی میکنگ ایزی ہے، پریکٹس اس کی ڈیفرنٹ چیز ہے، وہ مشکل چیز ہے۔ اچھا، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو بھی امپلائیز ہیں وہ اگر پریکٹس کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا پالیسی تو وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہو سکتے۔ یعنی اکاؤنٹیبل کس طرح نہیں ہو سکتے؟ یعنی اگر میں کمپنی کی پالیسی کو فالو کر رہا ہوں اور میں اس حساب، یعنی آپ دیکھیں نا، اگر برانچ بینکنگ کو دیکھیں، برانچ بینکنگ میں ہو سکتا ہے آپ کی کسی کے ساتھ بحث ہو جائے، کسی کسٹمر کے ساتھ آپ کی بحث ہو جائے، اگر تو آپ پالیسی کے اکارڈنگ آپ ٹھیک ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں کہ یار یہ چیزیں مجھے چاہیے، تو پھر آپ کا کام ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ڈیمانڈز ہیں، کمپنی بینکنگ کی ڈیمانڈ ہے، ٹھیک ہے، آپ کا NIC چاہیے، یا آپ کی ہمیں بایو میٹرک ویریفیکیشن چاہیے، آپ کے سگنیچرز ڈفر ہیں، یا اس طرح یہ جو اکارڈنگ ٹو پالیسی، اکارڈنگ ٹو آڈٹ جو چیزیں آپ کو چاہیے، اگر تو آپ ان سے وہ مانگ رہے ہیں، اس کے باوجود وہ بندہ پرووائڈ نہیں کر رہا اور آپ کی بحث ہو جاتی ہے اس کے ساتھ، تو پھر آپ اکاؤنٹیبل نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ رائٹ پہ ہیں، آپ کمپنی کی، آرگنائزیشن کی، بینکنگ کی پالیسی کو فالو کر رہے ہیں اور آپ اس سے وہ چیزیں مانگ رہے ہیں۔ اگر وہ آپ کو نہیں دیتا تو چاہے آپ کی کمپلین وہ کر دے، برانچ مینیجر کو کر دے، وہ آپ کی کمپلین کر دے، ہیڈ آفس تک کر دے، اگر آپ ٹھیک ہیں، اگر آپ پالیسی کو فالو کر رہے ہیں تو آپ اکاؤنٹیبل نہیں ہو سکتے، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ چیز ہے، پریکٹس اس طرح میٹر کرتی ہے کہ اگر آپ پریکٹس اکارڈنگ ٹو پالیسی کر رہے ہیں تو پھر آپ اکاؤنٹیبل نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اگر آپ پالیسی سے ہٹ کے کچھ چیزیں کر رہے ہیں، یہاں پہ پالیسی بھی میٹر کرتی ہے اور پریکٹس بھی میٹر کرتی ہے۔ اگر آپ پالیسی سے ہٹ کے چیزیں کر رہے ہیں تو پھر آپ اکاؤنٹیبل ہیں، پھر آپ قصوروار ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ چیز ہوگی کس طرح پریکٹس اور پالیسی دونوں چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہیں۔ نیکسٹ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جو پریکٹس ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ وہ کس لحاظ سے امپورٹنس ہے اس کی، کہ کوئی بھی کمپنی ہے، کوئی بھی آرگنائزیشن ہے نا، وہ اپنی پالیسی اپنے کنزیومر کو یا اپنے
جو کسٹمر ہیں ان کو پڑھا نہیں سکتی، وہ صرف اپنے امپلائیز کے ذریعے اس کو شو کر سکتی ہے۔ یعنی بینک اگر ہے نا تو بینک کا کام ہے کسٹمر سروس، برانچ بینکنگ جو ہے وہ کسٹمر سروس پہ چلتی ہے، یا فیسیلیٹیشن یا کسٹمر سیٹسفیکشن پہ چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بینک نے اپنے امپلائی کے ذریعے کسٹمر کو سیٹسفائی کرنا ہے، امپلائی کی پریکٹس کے ذریعے اس کو سیٹسفائی کرنا ہے۔ تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہاں پہ آپ برانڈز کی مثال لے لیں، آپ میک ڈونلڈس کی مثال لے لیں یا KFC کی مثال لے لیں، تو آپ کو نہیں پتا ان کی پالیسی کیا ہے، وہ اپنے امپلائیز سے کیا چاہتے ہیں، لیکن جب آپ ادھر جاتے ہیں نا تو ان کے بیہیویئر سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی کمپنی، ان کی مینجمنٹ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے اور کیا کرواتی ہے۔ یعنی وہ آپ کو تمیز سے آگے پکارتے ہیں، تمیز، ایک صاف ستھرا ماحول ہوتا ہے، یعنی کہ عام ہوٹلوں کی نسبت ان برانڈز پہ کس طرح کا انوائرمنٹ ہوتا ہے، صفائی کا، ہائیجینک جو سارا ہوتا ہے سسٹم۔ تو اس طریقے سے یعنی پھر آپ کو پتہ چل ان کی پریکٹس سے، یعنی کہ جس طرح وہ چیزوں کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، کس طرح وہ آپ کے بیہیو کرتے ہیں، اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی پالیسی، ہائر مینجمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ کسٹمر کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے۔ تو یعنی پریکٹس کتنا میٹر کرتی ہے کہ آپ کو پریکٹس کے ذریعے، ان بندوں کے ایکشنز کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ ان کی پالیسی کیا ہے۔ اس طرح پریکٹس کتنا میٹر کرتی ہے، اگر وہ آ کے مس بیہیو کریں گے آپ کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی پالیسی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی کہ پریکٹس پہ ہی سارا کچھ ڈیپینڈ کر رہا ہے، اوپر مینجمنٹ جتنی مرضی اچھی پالیسی بنا دے، اگر امپلائیز اس حساب سے بیہیو نہیں کرتے تو ان پالیسیز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پریکٹس اصل میٹر کرتی ہے، آن دا فیلڈ پریکٹس میٹر کرتی ہے۔ تو یہ چیز اس طریقے سے آپ کچھ پوائنٹس اپنے بنا لیں، دو چار جتنے بھی پوائنٹس آپ کے ذہن میں آتے ہیں ان کو بنا لیں اور ان پہ تھوڑے سے اپنے آرگومنٹس بلڈ کر لیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ نے 2 منٹ بولنا ہے، میں اب دیکھیں نا تقریباً 5-6 منٹ تو میں نے ہی بول لیے، تو اس طریقے سے آپ نے صرف 2 منٹ بولنا ہے، 3-4 اپنے پوائنٹس بنا لیں اور ان کو اپنا تھوڑا سا، جنہیں کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا موڈیفائی کر لیں، تھوڑا سا ان کو پریپیئر کر لیں کہ کس طریقے سے میں 2-4 باتیں کروں گا۔ 2 منٹ گزرنے میں کوئی ٹائم آپ کا نہیں لگے گا، تو اس طریقے سے آپ اس کو پریپیئر کر لیں۔